بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے بھری جنت میں داخلہ اور مختلف عذابات سے بھری جہنم سے نجات کا دار و مدار انسان کی بخشش پر ہے۔ آئیے بخشش کا سبب بننے والی نیکیوں پر مشتمل 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے، عمل کیجیے اور اپنی مغفرت کے لیے اللہ پاک کے فضل و کرم پر نظر رکھیے۔ نمبر 1، نماز توبہ پڑھنے کے سبب بخشش۔ جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اللہ پاک سے بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، اس نماز کا نام نماز توبہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھے، یا پہلی رکعت میں پارہ 4 سورہ ال عمران کی آیت نمبر 135 اور دوسری رکعت میں پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 110 پڑھے۔ بہتر ہے کہ اس نماز سے پہلے غسل کر لے اور دھلے ہوئے کپڑے پہن لے۔ نمبر 2، بخشش کا سبب بننے والا استغفار۔ جس شخص نے کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یعنی میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے، اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ استغفار بدترین گناہوں کی بخشش کے لیے مفید ہے، مگر علماء فرماتے ہیں کہ توبہ سچے دل سے ہو، کہ توبہ کے وقت آئندہ گناہ سے بچنے کا پورا ارادہ ہو۔ گناہ پر قائم رہتے ہوئے منہ سے توبہ توبہ بول دینا ایک طرح کا مذاق ہے۔ ایک اور جگہ مفتی صاحب لکھتے ہیں، استغفار کی حقیقت یہ ہے کہ مجرم گزشتہ گناہ پر نادم شرمندہ ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے۔ اگر حقوق سے توبہ کرتا ہے تو ادا کر دے، یعنی اگر کسی کی حق تلفی کی ہے تو اس کا حق اسے ادا کرے۔ گناہ پر قائم رہتے ہوئے منہ سے توبہ توبہ کرنا استغفار کی حقیقت نہیں۔ نمبر 3، بخشش کا سبب بننے والے کلمات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ اس نے یہ بات 2 یا 3 مرتبہ کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم کہو، یعنی اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے اور میں اپنے عمل کے مقابلے میں تیری رحمت کی زیادہ امید رکھتا ہوں۔ اس نے یہ کلمات کہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا دوبارہ کہو۔ اس نے یہ کلمات دوبارہ کہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا پھر کہو۔ اس نے پھر دہرا دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھڑے ہو جاؤ، بے شک اللہ پاک نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔